ایران کے سخت گیر لوگ تھے. یزدگرد ان کا جو بادشاہ تھا ایران، کسرا، بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی، ہزاروں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا. مہم تو چھڑی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے، وہیں تھے. شام رومیوں کے قبضے میں تھا جو رومن امپائر ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں، کچھ علاقے فتح ہوئے. تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا. خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے. تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں. پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو طاقت و تاراج کریں گے. اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی. اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی. ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے. رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے. 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے، اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے. بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو، تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. اور اسی اسنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا. تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے. اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے. یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے. اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے. آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہیں، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہیں، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے. اس وقت نظام قاصد کا تھا. تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا. آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی. تو ایرانیوں نے مہران اور جازوے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1,00,000 کی فوج دے کر. اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے. جنگوں میں جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی، آسان نہیں تھی. 20,000 صحابہ اور اس کے بعد ان کی 1,00,000 کی نہیں بلکہ 2,00,000 کی فوج ہو گئی. اور ان میں ہاتھی، بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے. قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا. پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں. اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے. کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے. طویل وقت جنگ قادسیہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خنسا. یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں، شعر و شاعری کرتی تھی. اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا. مرثیہ ماتم کرنے کے لیے، رولانے کے لیے شعر بولتے تھے.
تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا، تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے، عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے، انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے، نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا، جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا، نوحہ کرتی تھیں عورتیں، اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ۔ اللہ اکبر، دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ وہی خنسا ہے جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے، یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے ہیں، میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ 4 لڑکے۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں، 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں۔ اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں، غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں، بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عورت بول رہی ہے، عورت کے شعر و شاعری ہیں، تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھی۔ کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں، صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے، جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے۔ وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں۔ تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی؟ بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا، باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا، 4 بیٹے مر گئے، اب کیا پڑے گی اور کتنا رلائے گی؟ لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیہ پڑھو گی؟ حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسلام پورا دل بدل دیتا ہے، زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں۔ یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں بڑے ہو، لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے، کچھ کرسچنوں کے، کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے۔ تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے۔ وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسی نکال دیتے تھے، تبدیلی آتی تھی۔ جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ 3 دن تک چلی جنگ، اور اس کے بعد حضرت اسما کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے۔ حضرت اسما یہ صدیق اکبر کی بیٹی، انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو۔ لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا اے عورتوں جمع ہو جاؤ، کیا چاہتی ہوں؟ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے، اگر یہ مارے گئے تو ہمارے پاس 2 ہی راستے، یا تو دشمن قوم کی باندھی بن جائیں گے، ہم وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے، کنیز بنا کر، کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندھی بن کر کے رہنا پڑے گا، یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا۔ 2 میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس۔ عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ۔ تو ان کے جو خیمے لگتے تھے، جھوپڑیاں ہوتی تھی، 4 لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے۔ حضرت اسما نے کہا 4 عورتیں خیمے کی 4 چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں۔ تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں۔ شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی فوجی ہے، یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں، یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف۔ ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے، پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے۔ ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی۔ جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی۔ میرے عزیزو، ایک جنگ میں 10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس وقت ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا۔ اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دور فاروقی کی۔ یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے، اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا۔
اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا، دور دور سرحدیں پھیلی تھی، مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے. جو آج کا ایران ہے اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا. ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو. اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں، اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے برج سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے، کراس نہ کر سکے. لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے، راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں. دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے، اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی ہے. اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے. دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ، اور چوڑائی بھی کافی ہے. اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالے، نہیں، امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی، آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی. سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی کے اوپر ڈالا تھا، اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا، ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے. جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے، سبوں نے گھوڑے ڈال دیے. اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے، دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے. اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی انہوں نے جو جملے کہے تھے، تاریخ تبری میں آج بھی موجود ہے، فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند، دیوا آمدند، دیو لوگ آ گئے ہیں، جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں. بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں. مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی. یزدگرد کے پاس جا کر کی خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے. اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا. لڑنے سے پہلے ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا. بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے. عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے. اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی. پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے. بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد. جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں. وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے پتا ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے. روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے. اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے. وہ سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا. اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے. ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا. لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی. حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا. وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی. وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے. مدینے میں مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا. حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارت ہے. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں. یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح
یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت خالد بن ولید وہیں تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا. اور وہاں کے بطریق کو، یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا، اس کے گھر بیٹا ہوا تھا. وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے. اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا. اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پیتی، جتنا بھنگ پیا تھا سب نکل گیا اور سب دوڑے دوڑے بدکے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے. اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے. اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا. ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی ہے. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے. اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ہیں ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے موزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر. ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں، مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں. یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہی، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہی. ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی، اللہ اکبر، کمال استقامت ہے. استقامت اللہ نے کیسے دی؟ آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے. اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے. اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی، تم پر لعنت بھیجی جائے گی. اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے، خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے. وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے.
میں نے رسولullah کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے, حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی. بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو, یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں, پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. اللہ یعوذ باللہ, نظر سے بچنا بہت ضروری ہے. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو کیسے چلتے ہوئے جا رہے تھے. آج بھی ہم نے فوجیوں کے پریڈ دیکھے ہیں, یہ آج بھی فوجی چلتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ جس طرح سے چلتے ہیں ان کی اپنی چال ہوتی ہے فوجیوں کی, لیکن خالد بن ولید کے لشکر کی چال ہی الگ تھی. روایت کرنے والے بتاتے ہیں وہ ایسے چل رہے تھے اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا. اس طرح سے ساکت و جامد سیدھے سیدھے چلے گئے. بازار میں کھڑی ہوئی بہنا عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہ گئیں, دامے فریب میں پھنسانے کے لیے حربے کرتی رہیں. ایک جوان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا. پورا بازار سر کر لیا اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. ادھر یہ عیسائی بدماش شراب پی رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ بھٹک گئے ہوں گے, اور اس فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں گے اور ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکے گی جب یہ عیاش ہو جائیں گے. لیکن سب کو صحیح سلامت قلعے کے پھاٹک پر پہنچے ہوئے دیکھا. عیسائی پادری ہکا بکا رہ گیا, چابیاں لایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا, کہا لے لو یہ تمہاری ہیں, آپ اس قلعے کے مالک ہیں, لیکن آپ قلعے کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. خالد بن ولید سے اس عیسائی پادری نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے جو جماعت جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر خواہشات ہے یا نہیں, ان کے اندر نفس ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا. تصور میں یہی کہا ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے, اے نادان عیسائی تو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو ان کے سامنے بھلا دنیا کا حسن کیا مانے رکھتا ہے. ہاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اعلی حضرت نے سچ کہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوا دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا, فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا, ہرقل موجود تھا, عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی, یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے, ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے, جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں. کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں, جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں, تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا, کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا, ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا, وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر, جزیہ, ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا, جزیہ کہتے تھے. ہر اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان, جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانوں, آج بھی یہ سسٹم ہے, ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے, چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہوگی؟ لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے, اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو, ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟
इसलिए कि रोम से लड़ाई चल रही है हमारी, और जो ये ईसाई हैं ये भी रोम को फॉलो करते हैं, लिहाजा हम इनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हम इनसे जिजिया नहीं लेंगे, वापस दे दो। जैसे ही उन सहाबा ने जिजिया वापस देना शुरू किया, इराक के कुछ इलाकों में जो ईसाई रहते थे, रिवायत में मौजूद है, सारे के सारे ईसाई रो रो करके दुआएं करते थे कि मुसलमानों की हुकूमत फिर से आ जाए, मुसलमानों की हुकूमत आ जाए, रोम मगलूब हो जाए, क्योंकि ये हमारे जानो माल की जिस तरह हिफाजत करते हैं, हमें दूसरों से डर लगता है, दूसरा कोई भी दरिंदा आएगा हमें लूट लेगा। रिवायतों में मौजूद है वो ईसाई, वो रोम को फॉलो करने वाले माल ले लेकर के कतारों में खड़े होते और कहते हमसे जिजिया ले लो ताकि हमारी हिफाजत का जिम्मा हो जाए। लेकिन सहाबा का यह अदल था कि हम जिस बात की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं बस उसी से लेते हैं, और जहां नहीं होगा उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यह सिलसिला था। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोम को भी टक्कर दे दी। रोम की जंगों में बहुत सारी जंगें हैं, लेकिन यह जंगों का सिलसिला फुतूहात का चलता रहा। सैयदना खालिद बिन वलीद लड़ते रहे, दिन और रात एक कर दिया, और उनकी जिंदगी की तारीख की 125 जंगें थी। मेरे अजीजों, खेल के मैदान में इतनी मर्तबा नहीं उतरे होंगे तुम जितनी मर्तबा उन्होंने जंग में उतर करके जौहर दिखाए। और जंग के मैदान में उतरना कोई तमाशा नहीं है, और ना ही ये बाजीचे अतफाल है, बच्चों का खेल है, जान हथेली पर लेकर आना है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़े। और हैरत की बात मैं बताऊं, 2 खुसूसियात आपकी, 2 स्पेशलिटी खुसूसियात ये है, इन 125 जंगों में एक जंग में भी आपको शिकस्त नहीं मिली, एक जंग भी हारे नहीं है, 125 जंग। और दूसरी स्पेशलिटी आपकी, दूसरी खुसूसियत हजरत खालिद बिन वलीद की यह है, बहुत सारे इलाके इस्लाम में आए। आजरबाईजान तक हजरत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में फतह हुआ, आजरबाईजान तक गया इस्लाम। यहां मदीने तैयबा की सरहदों से निकल करके ईरान, इराक, शाम, रोम, अब उसके बाद आजरबाईजान, आर्मीनिया, आज के दौर में जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है, वहां तक इस्लाम फैल गया, वो इलाके मफ्तू हो गए, फतह करके परचम इस्लाम ले रहा है। दूसरी स्पेशलिटी हजरत खालिद बिन वलीद की जो मैं बता रहा हूं खुसूसियत, वो क्या है? एक तो ये है 125 जंगों में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। दूसरी खुसूसियत यह है कि जो इलाका खालिद बिन वलीद ने फतह किया था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो काफिरों के हवाले कभी नहीं गया। जो इलाका उन्होंने फतह किया था उस वक्त से लेकर आज तक वो इस्लाम के मातहत ही चल रहा है, इस्लाम के अंडर में है। सलाम हो तुरबत खालिद बिन वलीद पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो उस सहाबी रसूल पर, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। हजरत खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं, मैं हर जंग इस नीयत से लड़ता था शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक जंग में भी शहादत नहीं मिली, किसी दूसरे साहबी ने आपसे कहा आपको शहादत कैसे मिलती है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आपको अल्लाह की तलवार कहा। अगर आप शहीद हो जाते तो दुनिया ये ना कहती खालिद बिन वलीद खत्म हो गए, दुनिया ये कहती अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार टूट गई और अल्लाह ताला की तलवार महफूज रही। खालिद बिन वलीद कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी कहीं बाकी नहीं है जिसमें तीर और तलवार ना लगे हो, कोई जगह जिस्म में बाकी नहीं, जख्मों से भरी हुई, हर जगह जख्म थे, बड़े बड़े घाव थे। एक इलाका खालिद बिन वलीद का दौर जो सुनहरा दौर है हजरत फारूक आजम के जमाने में, हुआ ये कि एक मर्तबा ईसाई हजरत खालिद बिन वलीद सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े, फतह किया है, सुलह से भी लड़े, अखलाक से भी लड़े। और एक मर्तबा ईसाइयों के इलाके में गए, ईसाइयों ने कहा हम आपके साथ आने को तैयार हैं, लड़ेंगे नहीं, कोई चीज नहीं होगी, लेकिन हमारा दीन हक है, हमें यकीन है, आप अपने दीन की हक्कानियत को कैसे साबित करेंगे? खालिद बिन वलीद ने कहा बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे दीन की हक्कानियत के लिए। ईसाइयों ने कहा हमारे पास एक बहुत सख्त खतीर किस्म का जहर है, हम उस जहर की प्याली लाकर रखेंगे और हम में से भी एक शख्स आएगा, तुम में से भी एक शख्स आएगा, जहर पी करके हम ये ऐलान करेंगे जिसका दीन हक होगा वो जहर पीकर बचेगा। ये मुबाहिला था, ये मुबाहिला है। उस दौर में सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, आज दीन की हक्कानियत को उजागर करने का दिन है। तारीख की सच्चाइयां आज भी रिवायत करती है सैयदना खालिद बिन वलीद गए और जहर का प्याला रखा हुआ था, वो जहर ऐसा था पीना तो दूर की बात है, अगर चमड़ी पर लग जाता तो गोश्त निकल कर आता, चमड़ी पर अगर लगता जहर तो गोश्त के साथ चमड़ी निकल आती थी, इतना सख्त था। खालिद बिन वलीद आके बड़े, ईसाइयों का बड़ा वहां पर पादरी मौजूद था, ईसाइयों की एक जमात है,
मुसलमानों की जमात है। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं देखा, सीधे जाकर उस जहर का प्याला उठाया, कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। उस अल्लाह के नाम से पी रहा हूं जिसका नाम पूरे जमीनों आसमानों में है और कोई शय उस नाम को जरर और नुकसान नहीं दे सकती है। वो जहर का प्याला उठाया और पी गए। और ईसाई देखते रह गए, ना हलक कटा, ना जुबान कटी, ना जहर से कुछ हुआ, बल्कि आपने जहर का प्याला ऐसे पी करके रखा जैसे कोई पेट भरकर दूध पीता है। दूध पी करके कोई अपना गिलास रख देता है, इस तरह से आप जहर का प्याला नीचे रखते हैं। ईसाइयों ने कहा ये तो जादू है, ये तो जादू है, नजरबंदी हो गई। तो उस वक्त खालिद बिन वलीद ने कहा पूरा मैंने पिया है, बचा हुआ तुम चख करके दिखाओ, तुम चख करके दिखाओ। ईसाई भाग गए। नहीं, उनको यह था कि सब भाग जाएंगे, लेकिन इस अजीम करामत को देखकर, ये खालिद बिन वलीद की करामतों में से करामत को देखकर कई ईसाई मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हुए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दौर में, दौरे फारूकी में, इतने इलाके फतह किए जिनके नाम शुमार करना आज हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रैक्टिकल चल करके फतह किए हैं। आज हैरत है मुसलमानों को, जमातों को, जवानों को, कि कम से कम वो 2-4 इलाके तो याद रखते हैं जिनको उन्होंने फतह किया है, वो भी तुम्हें याद नहीं। तुम क्या याद रखते हो? तुम्हें तो फुटबॉल ग्राउंड याद है, तुम्हें तो वर्ल्ड कप कहां होता है, कहां है, नहीं है, ये याद रह जाता है। कौन से साल का वर्ल्ड कप कहां खेला गया, ये सब याद रख जाते हो। ये मुजरा करने वाले एक्टरों के डायलॉग याद रख जाते हो। जहन्नमी लोगों के इन तबकात के सारे अफआल और किरदार याद रखते हो। उस बतले जलील अजीम बहादुर, इससे बेहतरीन बहादुर पूरी तारीख में कोई नहीं होगा। आज के नौजवानों को चाहिए कि फख्र करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी एक शख्सियत थी, वो खालिद बिन वलीद की थी। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। उनका नाम लेते, बल्कि मैं तो अपनी तकरीरों में पहले से कहता आया बचपन से, कोई अगर बुज़दिल है तो उस पर 11 बार खालिद बिन वलीद का नाम पढ़ो, शायद बुज़दिली खत्म हो जाए, दिल के अंदर से खौफ निकल जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम तुम अपनी तारीख, अपने असलाफ को याद करते। बच्चों को गुड़ी गुड़िया के किस्से, चोर पुलिस के किस्से सुनाने छोड़ दो, खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाओ। बच्चे जवान होंगे तो डरपोक नहीं पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हम यहां पर सीरियल और इनके हाथों में गेम पकड़ा कर बैठे हुए हैं। और मेरे अजीजों, खालिद बिन वलीद की इन फतूहात को सुनने के बाद जरा अपने दामन में झांक करके भी देखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई जंग तो आई भी नहीं, वो जंगों में उतर गए थे। हाँ, आज के जवान लड़ते हैं, गेम में हैं, बहुत माहिर हैं, गेम में ऐसे लड़ते हैं, पता नहीं कितने स्टेचू को सुला देते हैं। और पबजी के तो ऐसे दीवाने रह गए थे कि ऐसा लगता था कि वो जितने उसमें कार्टून आते हैं उनको मारते मरते कब इसकी मौत आने वाली पता नहीं चलता। इनके दिलों में रच बस गया जैसे बनी इसराइल के दिलों में बछड़े की पूजा रच बस गई थी। पबजी गेम और पता नहीं कितने ऐसे गेम, इन जवानों ने यही समझ लिया है, अरे नादानों, खाते बहुत ज्यादा हो, दूध भी पीते हो, अखरोट बादाम काजू सब खाते हो, जिम में जाके वर्कआउट करते हो, शर्म करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत गेम खेलने के लिए नहीं दी है, गेम खेलने के लिए नहीं दी है। आज जंग अगरचे नहीं हो रही है, लेकिन इस दौर का पहलवान वो है जो सुबह के वक्त बिस्तर छोड़े और फजर की 2 रकात अदा करे। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मेरे नजदीक वो ताकतवर शख्स है, वो ताकतवर शख्स है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत जब तक घोड़े की पीठ और फजर की जमात नहीं छोड़ेगी, अल्लाह उस पर किसी भी कौम को गलबा नहीं अता करेगा, कभी कोई कौम तुम पर गालिब नहीं आएगी। हजरत खालिद बिन वलीद का यह दौर, लेकिन तारीख की सच्चाइयां हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये फतूहात हुई। चाहे साद बिन अबी वक्कास अमीर हो, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर हो, या खालिद बिन वलीद अमीर लश्कर हो, कोई भी हो, लेकिन दौर तो फारूक आजम का ही था। खिलाफत तो उनकी ही थी। सिपह सालार लड़ा है जंगों में, लेकिन खिलाफत का दौर याद किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की मंशा से सब चले जाते थे। लेकिन मैंने सबसे पहले तकरीर में शुरुआत इस बात पर की थी कि सैयदना उमर फारूक की मिजाज में सख्ती बहुत थी। राय लेने का, फैसला लेने का आपके अंदर ऐसा जज्बा था, किसी की रू रियायत नहीं करते। और इसी सख्ती और सलाबत की वजह से कई सहाबा पर भी इसका असर पड़ा है। हजरत खालिद बिन वलीद जो सिपह सालार थे, नामजद सिपह सालार थे, मुसलमानों के अजीम लश्कर को वो अमीरी किया करते थे। लेकिन एक दौर आया, 17 हिजरी थी, यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे। उसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माजूली का लेटर जारी हो गया, उनको माजूल किया जाए। इस वाक़े को लेकर मुस्तशरिकीन जो है एक जमात है यहूदियों की, जिनको ओरिएंटलाइज कहा जाता है,
یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں مستشرقین. یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں. خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے، اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے. یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں تھا. ان کے معاملات تھے کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے. کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی لڑائیاں تھیں. حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ ان کو خلیفہ اجل، خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز، کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابو بکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے. لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی. ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دی. شاعر صاحب سنو، بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. خالد بن ولید کا یہی تھا، بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے، اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا، کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو، اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے، کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے، بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے، کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے، جو چاہے، جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے، ہر بار ایسا کرتا رہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے، اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں. تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا، خالد بن ولید سے پوچھو. خط میں پہلے یہی تھا. یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے، یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ، تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا، تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے، اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح. امین الامت، میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا. ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں، جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے.
अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ चूमे और कहा, अब मैं अपनी पूरी बाकी की जितनी जिंदगी है आपकी सिपह सालारी में आम लश्करी बनकर लड़ने को भी फख्र महसूस करूंगा। यह नहीं है कि बरसों से मैं एक ओहदे पर था, मुझे हटाए, सदर साहब को हटाए तो मुंह फुला लिया, हमारी कुर्सी हिल गई, अब सदर के अलावा कोई बनना ही नहीं है हमको। मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं अल्लाह सदर से हटाकर चपरासी भी बना दे। मौला करीम ये वो कादिर मुतलक है। हमने खुद देखा है, मिस्र में हम जिस हॉस्टल में रहते थे, उस हॉस्टल का जो इंचार्ज हुआ करता था वो बड़े उसके नाज़ो नखरे होते थे, और उसकी साइन के बगैर हमको खाना नहीं मिलता था, उसकी साइन के बगैर रूम नहीं मिलता था, उसके पास जाने के लिए टाइम होते थे 2-3 घंटे के। तो हमने देखा कि उसको जो है मनाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते रहते थे, और कभी साइन करके दिया कभी नहीं दिया। 4-6 महीने के बाद देखा उसको, हमने देखा कि हॉस्टल के दरवाजे पर दरवाजा खोल रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है। कहा वहां से इधर सीधे आ गए, कहा कोई बात नहीं, हमारे लिए नॉर्मल है। ये बात मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं। उस आदमी को दरवाजे के पास दरवाजा खोलने बंद करने की ड्यूटी दी गई, तो वो ये कहता है कल तक जो मुझे वहां खिदमत दी गई थी वो भी अल्लाह का शुक्र है, यहां पर जो दी गई ये भी अल्लाह का शुक्र है। इस्लाम यही चाहता है, तुम कुर्सियों पर चिपक करके नहीं, अल्लाह करीम जिस मनसब पर तुम्हें बिठाए शुक्र बजा लाओ, शुक्र बजा लाओ। खालिद बिन वलीद को पड़े होते तो समझ में आता, मनसब ओहदे ये सब वक्ती होते हैं, बहुत वक्ती होते हैं, बहुत शॉर्ट लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं ही रहूंगा रुस्तम, मैं ही रहूंगा पहलवान, मैं ही रहूंगा बादशाह, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े उतार दिए जाते हैं, और अभी देखना हवाएं चलेंगी, मुल्क के भी हालात बदल सकते हैं। जिस तुर्रम खान को यह समझ में आता है आज कि मेरे अलावा कोई नहीं, जगह जगह होर्डिंग बोर्ड मेरे ही है, पोस्टर मेरे ही है, फोटो मेरे ही है, कल को हो सकता है किसी न्यूज़पेपर के कोने में भी नजर नहीं आओगे, अल्लाह के फैसले आएंगे कभी कोने में भी नहीं नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, लेकिन उस फैसलों पर अमल कर लेने में इज्जत खालिद बिन वलीद को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने कोई सरकशी नहीं की, ना कोई बगावत की। उनके फतह किए हुए इलाके एक दो नहीं, सैकड़ों, यानी 100 से ज्यादा इलाके फतह किए हुए हैं। कितनी जगह उनका बनाया हुआ गवर्नर है, क्या कभी ये बगावत कर जाते? नहीं, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बात नहीं मानता, ताकत भी है, कुव्वत भी है, फौज भी है, फतह किए हुए इलाके भी हैं, नहीं, सोहबत रसूल पाए हुए थे। खड़े हो गए, खत को लेकर चूम लिया, और अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ को चूम कर कहते हैं आप अमीर लश्कर हैं, आप सिपह सालार हैं, मैं अपनी बकिया पूरी जिंदगी आपकी सिपह सालारी में आम फौजी के साथ, आम लश्करी की तरह खिदमत अंजाम देने को भी सादत महसूस करूंगा। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जो किया। अब मैं आपको ये जो बताया हूं, एक बात मैं बता दूं मेरे अजीजों, इसीलिए हम कहते हैं सहाबा के मामलात को सुनना हो तो किसी सुन्नी सही अकीदा से सुनो, किसी चुन्नी से सुनोगे तो फिर वो ऐसे इख्तिलाफात बताएगा कि तुम्हारे दिल में लगने लगेगा उमर फारूक ने ऐसा किया, खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया, अली बिन अबी तालिब ने ऐसा किया, अमीर मुआविया ने ऐसा किया। नहीं, एतदाल और तवाजुन बरकरार रखना सारे सहाबा के दरमियान यह उम्मत पर फर्ज है, इसलिए कि हमें पता है सबको जो शरफ मिला है वो सोहबत रसूल का मिला है। मेरे आका ने फरमाया मेरे किसी भी साहबी को गाली ना दो, किसी भी साहबी को बुरा भला ना कहो, सहाबा में किसी के साथ भी हम बुरा भला करेंगे तो रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी। हम ये मद्देनजर रखते हैं, अल्लाह के रसूल की शरफ सोहबत उन्हें मिली हुई है, इसलिए हम सबको इज्जत के साथ याद करते हैं। उनकी खिदमत सबकी अपनी जगह पर है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माज़ूल होना, यह इतना बड़ा वाकया, इसको मुस्तशरिकीन यहूदी बनाकर पेश करते हैं और मुसलमानों में शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। हजरत उमर से पूछा गया, उनकी खिदमत बहुत है। एक जंग मौता में उन्होंने 9 तलवारें अपने हाथ से तोड़ डाली थी। जंगे कादसिया, जंगे यरमौक, पता नहीं कितनी जंगे हैं तारीख में है। हजरत उमर से पूछा गया खालिद बिन वलीद को अचानक माज़ूल क्यों किया? कहा एक तो वो मामला था, सख्ती करते थे हजरत उमर फारूक मामलात पर कि कोई भी इसराफ नहीं होना चाहिए माल में, लेकिन उसके अलावा दूसरी वजह हजरत उमर फारूक ने यह बताई जो खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत है। ये कौन कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब कह रहे हैं खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत है, वो अल्लाह की तलवारों में से तलवार है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरे मोमिनीन में, मुसलमानों में या दुनिया को ये लगने ना लगे कि हर जंग सिर्फ खालिद की वजह से पता होती है, ये तस्वुर किसी के दिमाग में ना बैठ जाए। कहा कि फिर आप क्या चाहते हैं? मैं ये तस्वुर देना चाहता हूं मुसलमानों को फतह मिलती है तो अल्लाह की मदद से मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल लोगों का बरकरार रहे, किसी शख्स पर डिपेंड होना नहीं। मेरे अजीजों, यहां तो हजरत उमर फारूक ये सोचते थे कि खालिद बिन वलीद पर डिपेंड होकर न रहे,
फतुहात अल्लाह की तरफ से होती हैं। यहां पता नहीं ऐसे ऐसे ढकोसले पीर आए हुए कहते हैं बस हमारे पीछे रहो जन्नत तक ले जाएंगे और इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा, ये हमारा हल्का छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये बांध करके रखो, इस हल्के में ऐसे बांध करके रखो कि यहां से निकल नहीं सकते। खुद का पता नहीं मरने के बाद कितने मारे जाएंगे, कितने पीटे जाएंगे फरिश्तों से, लेकिन दूसरों के दिलों में ये बातें डाल करके रखना। इसीलिए याद रखो किसी एक पर डिपेंड होकर के रहना ये नहीं है हमारे यहां। दीन इस्लाम अल्लाह पर तवक्कुल सिखाता है। शरीयत मेरे मुस्तफा की होगी और कयामत तक मोमिनीन को मदद होगी तो अल्लाह की तरफ से होगी। हाँ, यह और बात है कि अल्लाह किसी को जरिया बनाएगा, वो जरिया होगा, कोई सिपह सालार होगा, कोई अमीर होगा, कोई हमारा कायद होगा, वो जरिया होगा, लेकिन मदद किसके साथ किसके जरिए से होगी? सिर्फ अल्लाह ही से होगी। अब सुनिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब की दौरे खिलाफत की ये सरहदें बढ़ती गई, कहां तक पहुंची? ये इलाके फतुहात के, ईरान फतह हो चुका है, मुल्क शाम फतह हो चुका है, रोम फतह हो चुका है। कुरान की वो आयत जो मैंने बताया था, सहाबा जब तिलावत करते थे तो मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे कि ये रोम फतह करने की बातें कर रहे हैं, ये बादिया नशीन पैरों में चप्पल नहीं पैबंद लगे कपड़े पहनते हैं और रोम फतह करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन रोम फतह हो गया सहाबा ने कहा अल्लाह ने सच फरमाया, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलिफ लाम मीम, रोम मगलूब हो जाएंगे, रोमी मगलूब हो जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी। और हुई शिकस्त, मुसलमानों ने शिकस्त दी। अजीजान गिरामी, दो बड़ी सल्तनतें कैसर और किसरा, कैसर और किसरा दुनिया में सुनते रहोगे। कैसर रोम के बादशाह को कहते हैं और किसरा ईरान के बादशाह को, दोनों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद से आज तक न कैसर आया न किसरा आया, कभी आया ही नहीं। अब कोई ना कैसर आया ना कोई किसरा आया। हो सकता है किसी मोहल्ले में किसी बच्चे का नाम आया होगा कैसर नाम, लेकिन जो बादशाह कैसर था वो नहीं आया, बादशाह था वो नहीं आया। और ईरान की सल्तनत के खत्म होने के जो मामला थे उसमें जो खुसरू परवेज जिसने रसूलुल्लाह का खत फाड़ा था उसको उसके बेटे ने कत्ल किया था। उसका बेटा शेरवे था और बेटा बेटा सल्तनत पर, बेटे को बाकी दूसरे जो भाई थे उन्होंने कत्ल कर दिया। दूसरे भाई थे तकरीबन 8, यानी खुसरू परवेज के 8 बेटे थे, उन्होंने सब शेरवे को मार डाला। और मारने के बाद 8 में से 7 ने मारा होगा, 7 में से कोई तो बनता बादशाह, और जो बादशाह बना बाकी में इख्तिलाफ। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, जिसने मेरा खत फाड़ा है अल्लाह उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। भाइयों में टुकड़े टुकड़े हो गए, सब अलग अलग लेकर के टुकड़ियां चले गए। फिर उसके बाद जो वहां बादशाह बना उसका बेटा पैदा हुआ और उसके बाद वो सल्तनत ईरान जो किसरा बादशाह की थी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज तक ईरान में दोबारा किसरा नहीं आया, परचम इस्लाम लहरा रहा है। अब वो तारीख की बात मैं आपको बता दूं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये रकबा जो फैला, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इस्लाम की सरहदें फैली थी। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये उमर इब्न खत्ताब का दौर है। और दौर फारूकी कब तक चला? तकरीबन 10 साल यह अरसा गुजरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात से लेकर जिस दिन से आप खलीफा बने 10 साल मुकम्मल हुए हजरत उमर फारूक के, फुतुहात बेशुमार हुई। और यह बयान करना मैं समझता हूं नाइंसाफी होगी। दौरे फारूकी में ईरान भी फतह हुआ, इराक भी फतह हुआ, शाम भी फतह हुआ, मोसिल भी, मिस्र भी फतह हुआ, लेकिन यह बयान करना मैं समझता हूं इनकम्प्लीट होगा अगर ना बयान करूं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब के दौर में एक बड़ी फतह हुई थी, वो फतह बैतुल मुक़द्दस थी। मुसलमानों का क़िबला अव्वल जो फिलिस्तीन में ईसाइयों के हाथ में था, यहां हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को ही भेजा गया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अम्र बिन आस जो मिस्र गए थे, अम्र बिन आस ने मिस्र फतह कर लिया था, आज उनकी कब्र मिस्र में ही मौजूद है। और एक गवर्नर थे उकबा बिन नाफे, कैसे जोशीले थे हजरत उमर फारूक के एक सिपाही ऐसे थे उकबा बिन नाफे। मिस्र पूरा फतह हो गया। पड़ोस में क्या था, सब इलाके फतह करते गए, अपना घोड़ा रात के वक्त दौड़ाते थे। क्या जोश था मुसलमानों का, उनकी कोई सरहद नहीं थी। वो कहीं जिसको कहते हैं ना डेड एंड आ गया, खत्म यहां पर। अब इसके बाद हमारा डेड एंड तो हमारे घर की चौखट ही है, इसके बाद तो जाना ही नहीं चाहते, ज्यादा बढ़ गए तो मोहल्ला है। वो साहबा थे उनका डेड एंड कहीं आता ही नहीं था, सरहद ही नहीं थी। उकबा बिन नाफे रात के वक्त मिस्र फतह होने के बाद चंद साथियों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए आते। उनके साथी कहते पीछे पीछे हम जाते, खुले मैदान में आते और 14वीं का चांद तुलू घोड़े पर बैठ करके उछलते थे और घोड़े को एड़ लगाते, छलांग लगाते। और उनके साथी कहते हैं कि क्या चाहते हो? उकबा बिन नाफे कहते हैं काश मेरा घोड़ा छलांग लगाकर चांद में जाता तो मैं परचम इस्लाम लहरा कर आता, मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को वहां तक ले जाता। ये उनका जज्बा था, उनकी सरहदें नहीं थी। हजरत उमर फारूक के दौर में ऐसे सिपाही थे
کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے, کہاں چلے گئے, مصر چلے گئے, اور عراق پورا فتح, ایران فتح, یمن فتح, حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں, جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں, آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے, وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے, عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی, رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا, عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے. تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے, اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آیا؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے, نہ سیکورٹی تھی, کچھ نہیں. بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے, لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں اگر تاریخ, میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے, بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین. کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے, کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے. سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے. ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا, وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے. پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا, اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا. پھر یہودیوں کی حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا, اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا. یہ تو چل ہی رہا تھا. وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے. دیکھا انہوں نے, خبریں سب سنی تھی, بھائی روم بھی گیا, ایران بھی گیا, بیت المقدس میں آ گئے, بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو. ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں, صلح کر لیں گے بیت المقدس میں, لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے. وہ مدینے میں ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے, الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے, لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ, اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی, آپ کی تحریر ہوگی. حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اپنا ایک غلام لیا, ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے. کہاں مدینے سے بیت المقدس کے لیے, لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو, غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں, ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی. ایسا 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے, 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا. یہ امیر المومنین کا عدل. اور اس کے بعد ایسی ہی پورا راستہ طے کیا, 1 میل خود بیٹھتے تھے, غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا, پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے, خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا, بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی, امیر المومنین عمر ابن خطاب. بات تو یہ ہے میرے عزیزو, یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی, سو جا عمر آ جائے گا. ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں, پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا, دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو, دیکھنا ہے امیر المومنین کو, دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر, وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں باری تو تیری ہے, میں اس میں ناانصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں, اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے امیر المومنین امیر المومنین.
अबू उबैदा बिन जर्राह ने चीख कर कहा, घोड़े पर बैठा हुआ नहीं, रस्सी पकड़ा हुआ अमीरुल मोमिनीन है, रस्सी पकड़ा हुआ है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा ऐसा खलीफा देखा था। रस्सी पकड़ करके आ रहे थे, आपसे पूछा गया क्या माजरा है? आपने बताया मदीने से चलते ही हमारा दोनों का एग्रीमेंट हो गया था, 1 मील तुम बैठोगे, 1 मील मैं बैठूंगा। इत्तेफाक है कि आखिरी मील बैठने का इसका आया और मेरा चलने का आया, और मैं इंसाफ के खिलाफ नहीं जाता। ईसाई बस इतने अखलाक पर मुतासिर थे कि बैतुल मुकद्दस में ले गए। बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों का बरसों से रहा है, वो मरकज नबियों का भी। 30,000 के करीब नबी वहां पर दफन है, और ये वो जगह है जहां से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में 1,24,000 कम बेश नबियों की इमामत फरमाई, और यही वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस है जहां से रसूलुल्लाह ने आसमानों का मेराज के वक्त सफर फरमाया। और उस वक्त तक मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास नहीं थी। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस का फाटक सबसे पहले किसी ने खोला है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। शुजाअत फारूकी और बहादुरी पर लाखों सलाम हो उमर फारूक पर। बैतुल मुकद्दस आज भी चीख कर पुकारता होगा, उमर कहां है, उमर कहां है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब गए, पहला खुतबा दिया था बैतुल मुकद्दस में, और उसके बाद ज़ोहर की अजान दी गई थी और जमात से हज़रत उमर फारूक ने पहली नमाज पढ़ाई। उसके बाद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ में रहा। बीच में कुछ साल ऐसे आए थे जब ईसाइयों ने दोबारा उसको कब्जा कर लिया था, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा उसको हासिल किया। उस वक्त से लेकर आज तक है। लेकिन अब नमाजें तो हमारी होती हैं, खुतबे भी हमारे होते हैं, लेकिन इजरायली यहूदियों का पूरा कब्जा उस पर है। सिक्योरिटी उनकी है, वीजा उनका है, इंतजामात उनके हैं। अल्लाह करीम फिर से हमें उमर और सलाहुद्दीन का जानशीन अता फरमाए, जो बैतुल मुकद्दस के दरवाजे तमाम मोमिनीन के लिए आजाद हो जाए। इतनी बात नहीं, खत्म नहीं। ईसाई इस कदर गर्विदा हो गए हज़रत उमर के, आपने ऐलान किया कि अब तक जो शख्स यहां आता रहा है, यहूदी आता तो जितने ईसाई होते कत्ल कर देता। ईसाई बादशाह को ही फतह कर